کالو کوا اپنے لیے سیب لے کر آتا ہے۔ گوری کھانا کھا چکی ہوتی ہے۔ کالو کہتا ہے گوری یہ سیب رکھ لو، میں صبح اٹھ کر کھاؤں گا کیونکہ ابھی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور کالو اور گوری سو جاتے ہیں۔ اگلے دن گوری کالو سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ صبح صبح اٹھنے کی عادی ہوتی ہے۔ کالو ابھی سویا ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو بہت تھکا ہوا تھا۔ گوری اٹھ کر جب سیب کو دیکھتی ہے تو اس کا دل للچا جاتا ہے۔ گوری سیب کھانے لگتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا کھاتی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پورا سیب کھا گئی۔ کالو اٹھتا ہے تو کہتا ہے لاؤ گوری سیب دو، کھاؤں اور دانہ لینے کے لیے جاؤں۔ گوری کہتی ہے کالو مجھے بھوک لگی تھی، وہ سیب تو میں نے کھا لیا۔ کالو کہتا ہے تم سدا کی ندیدی بھوکی، اپنا تو کھاتی ہی ہو، میرا بھی کھا جاتی ہو۔ اور پھر گوری اس سے لڑنے لگتی ہے کیونکہ گوری بہت لڑاکا ہوتی ہے، وہ کسی کو آرام سے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کالو کو بہت غصہ آتا ہے اور کالو وہاں سے غصے میں اڑ جاتا ہے۔ گوری کو بھی غصہ آتا ہے اور گوری بھی باہر گھومنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ جب وہ ندی پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ طوطا اور طوطی جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ طوطا اپنی طوطی کو گانے سنا رہا ہوتا ہے، او میری پیاری طوطی تو کتنی پیاری ہے۔ اور طوطی بھی اپنے طوطے کو گانا سناتی ہے، میرے پیارے طوطے تم کتنے پیارے ہو۔ پھر طوطا اس کو ایک سیب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو لال لال سیب کھاؤ۔ لیکن طوطی کہتی ہے نہیں نہیں آپ کھا لو، آپ نے مجھے پہلے ہی اتنا کچھ کھلا دیا ہے۔ اور طوطا کہتا ہے تم کھاؤ گی تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ گوری یہ سب سنتی ہے اور دیکھتی ہے، وہ چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے، بہت برا لگتا ہے اس کو یہ سین۔ وہ کہتی ہے میرے کالو نے تو کبھی مجھے اتنے پیار سے بات نہیں کی، اور ان کو دیکھو ذرا کیسے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پیار سے۔ اور پھر گوری وہاں سے اڑتی ہے یہ سوچ کر کہ ان کو ضرور میں لڑوا دوں گی۔ پھر طوطی گھر چلی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ میں گھر جا رہی ہوں، میرے لیے لال رنگ کی لپسٹک لے آنا۔ پھر گوری وہاں آتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہاری بیوی کتنی لالچی ہے۔ لیکن طوطا کہتا ہے نہیں نہیں وہ بہت اچھی ہے۔ گوری کہتی ہے کیسے کہہ کے گئی ہے لال لپسٹک لے آنا۔ گوری اور طوطا کہتا ہے نہیں نہیں اس کو اچھی لگتی ہے اس لیے۔ اور وہ کہتی ہے تم اتنے پیارے ہو لیکن تمہاری بیوی ذرا پیاری نہیں ہے، میں تمہاری شادی کسی دوسری طوطی سے کروا دوں گی۔ ایک طوطی ہے میرے پاس لال پنکھوں والی، لال چونچ والی، بہت پیاری۔ طوطے کے دل میں تھوڑی سی خیال آتا ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے اور گوری وہاں سے چلی جاتی ہے آگ لگا کر۔ طوطے کو بھی یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ بھی سوچتا ہے اچھا اتنی پیاری ایک طوطی ہے۔ وہ گھر آتا ہے تو اس کی طوطی اسے کہتی ہے لال لپسٹک نہیں لائے، اور وہ کہتا ہے تمہیں تو ہر وقت چیزوں کی پڑی رہتی ہے، چپ ہو جاؤ، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے۔ اور طوطی کہتی ہے تم کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ اور طوطا کہتا ہے اور کیسے بات کروں، تم تو ہر وقت چیزوں کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ طوطی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں اس کو گوری ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے کیا ہوا بہن، کہاں جا رہی ہو؟ اور طوطی روتی ہے اور کہتی ہے میرا مٹھو مجھے بالکل پیار نہیں کرتا، میں جا رہی ہوں اسے چھوڑ کر، وہ اس سے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا ہے۔ اور گوری کہتی ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ کسی لال پنکھوں والی طوطی کے چکر میں ہے، اس سے باتیں کر رہا تھا، اسی لیے تو تمہیں کچھ نہیں لا کر دیتا اور تمہیں ڈانٹ ڈانٹ کے بات کرتا ہے۔ اور وہ طوطی کہتی ہے اب تو بالکل نہیں آؤں گی، اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ اور گوری بہت خوش ہوتی ہے کہ ان دونوں کی لڑائی کروا دی۔ وہ یہ بات سوچ کر اتنی خوش ہوتی ہے کہ میں جو سوچتی ہوں وہی کر لیتی ہوں۔ اور پھر اگلے دن طوطا اپنی اسی طوطی کے خیالوں میں رہتا ہے کہ کون سی طوطی ہوگی لال پنکھوں والی پیاری سی جس سے گوری مجھے ملوائے گی۔ آخر تھا ہی وہ طوطا۔ اگلے دن گوری اور کالو کی پھر سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ گوری اور کالو ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہیں۔ گوری کہتی ہے میرے نصیب پھوٹے جو تم سے شادی ہو گئی۔ طوطا اپنی اس طوطی کے خیال میں کھویا ہوا گوری کے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ جب وہ وہاں آتا ہے تو گوری اور کالو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ طوطا کہتا ہے گوری وہ جو کل تم نے کہا تھا نا طوطی سے ملوانے کا۔ گوری کہتی ہے چپ رہو تم، کون سی طوطی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو میں اس سے نبٹ لوں ذرا، اس کالو کوے سے، کالے کلوٹے سے۔ اور کالو کوا کہتا ہے تم کون سی گوری ہو، توے کی طرح کالی ہو بالکل۔ اور طوطا کہتا ہے میری بات سنو، لیکن گوری اس کو بھگا دیتی ہے ڈانٹ کر، اور پھر کالو سے دوبارہ سے لڑنے لگتی ہے۔ طوطا ندی کنارے بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ اس گوری نے مجھے دھوکہ دیا، کوئی لال پروں والی
नहीं थी तोती और मैंने अपनी तोती को भी भगा दिया, अब मैं क्या करूं। फिर वो उड़कर टूनी के पास जाता है और टूनी को कहता है कि मैंने अपनी तोती को घर से निकाल दिया गौरी की बातों में आकर, अब मैं क्या करूं। और टूनी कहती है, देखा ना टूनी, तुमने तो हमेशा गौरी की बातों को गलत समझा था, आओ मेरे साथ चलते हैं, उसे मना कर लाते हैं। फिर टूनी उस तोते को लेकर उसकी तोती के पास जाती है और फिर वो वहाँ पर कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्या लेने आए हो। तोता कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए लाल लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ, घर चलो, सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और टूनी कहती है, हाँ इसे माफ़ कर दो, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर उसकी तोती उसके साथ वापस आ जाती है क्योंकि उससे भी सच्ची बातें पता चल जाती हैं कि गौरी ने ही सब कुछ करवाया है। प्यारे बच्चों, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमेशा अपनी ही सोच को सही और गलत के ऊपर परख लेना चाहिए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गौरी को तो बहुत पछतावा हो रहा है। वो सब समझ गई कि तोता उसकी बातों में नहीं आया, क्योंकि उसने देख लिया अगले दिन वो जब वह गई तो तोते ने कहा, गौरी आई है, उठाओ डंडे। और फिर दोनों ने डंडे उठा लिए और चले गौरी का स्वागत करने के लिए। और फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गौरी बाहर खड़ी है और उन दोनों के हाथ में डंडे हैं। गौरी डर गई और फिर उन्होंने कहा, आओ आओ गौरी, क्या हुआ, डर क्यों गई। गौरी ने कहा, कुछ नहीं, तुम वापस आ गई हो। उसने कहा, हाँ मैं गई कब थी, मैं तो तुम्हारी बातें सुन रही थी। फिर वो गौरी के पीछे भागे और गौरी उड़ गई और वो आगे आगे और वो दोनों पीछे पीछे थे। फिर उन्होंने एक जगह गौरी को पकड़ लिया और खूब मारने लगे। गौरी चीखने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उन दोनों ने कहा कि तुम हमारा घर ख़राब करने चली थी, हम तुम्हें कैसे छोड़ दें, पूरा बदला चुका कर ही छोड़ेंगे। और फिर दोनों ने मार मार कर गौरी को ज़ख्मी कर दिया।